الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 105 اور 6 انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ خوبصورت باتیں ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اور بار بار ان چیزوں سے ہمارا رابطہ ان سے جو ہے وہ آمنا سامنا رہتا ہے، زندگی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو علم میں اضافہ ہوتا ہے روزانہ انشاءاللہ یہ خوبصورت باتیں سن کر۔ آج بھی ان آیتوں کو سن کر آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا، اور پھر زندگی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں پھر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، آدمی آسانی سے اس کو حل کر لیتا ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 105 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یہ آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 106 ہے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ انا بے شک، انزلنا ہم نے اتاری، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اتاری ہے الیکا آپ کی طرف الکتاب ایک کتاب، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جس کو ہم روزانہ سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی حق سچ، اس سے ہم نے یہ کتاب آپ کو دی ہے، آپ کی طرف اتاری ہے، آپ کے اوپر نازل کی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ حاکم اسی سے لفظ لتحکم، حاکم وہ ہوتا ہے جو حکم دینے والا، فیصلے کرنے والے، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے اور وہ آپ کے پاس آ جائیں فیصلہ کروانے کے لیے، تو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کی سہولت، آپ کی آسانی، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ اس کے ذریعے آپ ان کے درمیان فیصلہ، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سائیڈ لی ہے۔ آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے آپ کے سامنے دو گروہوں میں سے آپ کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی اصول آج تک اور یہی اصول قیامت تک جاری رہے گا کہ جب فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو، فیصلہ کرے تو فیصلہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق کرے۔ تو فرمایا آپ لوگوں کے درمیان تاکہ فیصلہ کریں بما، جو کچھ اراک اللہ، اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ یہ اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے، اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے، آپ سے چھپی کوئی چیز نہ رہی۔ تو جس نے جو کیا آپ کے سامنے ہے، آپ حق کے مطابق فیصلہ فرما دیجیے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنْ، اور نہ بننا، لِلْخَائِنِينَ، بددیانت لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے، جس نے بددیانتی کی، جس نے چوری کی، جس نے ظلم کیا، ان لوگوں کے لیے نہ ہو جانا خصیمن، یعنی ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، ان کی سائیڈ نہیں لینی، کیونکہ ظالم کی سائیڈ لینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بددیانت چور لوگ جو ہیں، اگر لوگ اس کی سائیڈ لیں اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کا نقصان ہوا ہے، اس کی کون حفاظت کرے؟
بظاہر ویسے تو اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ دینے والا کون ہوگا اگر ہر کوئی ظالم کا ساتھ دینا شروع کر دے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ مغفرت، بخشش اللہ سے مانگنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بخشنے والی اور بہت زیادہ رحم فرمانے والی ہے۔ یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، غفورہ اور رحیمہ، یہ بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں۔ جہاں بھی بخشش کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی ان دو صفات کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ یہ چند آیات جو ہیں یہ جس موقع پہ نازل ہوئی، بہت ضروری ہے کہ اس کا پس منظر آپ کو پتہ چلے، کیونکہ یہ واقعات آج بھی ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عہد رسالت ظاہری جب جاری تھا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ انصار کا ایک قبیلہ بنی ظفر، اس کے ایک آدمی جس کا نام تھا طیمہ بن عبیرک، اس قبیلے کے اس آدمی نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان، ہمسائے میں جو آدمی رہتا تھا، ان کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زیریں اور آٹے کی ایک بوری چوری کر ہمسائے سے، اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر اس کو رکھایا، یہ میرا مال ہے، اس کو کچھ دن اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آ کر لے لوں گا۔ اس کو تو نہیں نہ بتایا کہ یہ میں کہاں سے لے کے آؤں۔ صبح ہوئی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب چوری کا پتہ چلا کہ میرے گھر میں سے میری زریں بھی غائب ہیں اور جو آٹے کی بوری ہے وہ بھی غائب ہے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی طیمہ سے پوچھا، یار اس طرح میرے گھر میں یہ چوری ہو گئی ہے، کہیں تو نے تو یہ کام نہیں کیا؟ تو اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم بھی اٹھائی کہ مجھے اس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں نا، سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور پھر قسمیں اٹھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری جو تھی نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اور اس نے چونکہ رات تھی اس کو تو نہیں پتہ چلا، وہ جب اٹھا کے جا رہا تھا تو اس سوراخ سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا۔ انہوں نے اس گرے ہوئے آٹے کے نشانات کا پیچھا کیا۔ حضرت قتادہ دیکھتے یہ آٹا کدھر جا رہا ہے، چنانچہ وہ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے۔ تلاش کرنے پر وہاں جا کے تلاشی لی کہ یہاں تک نشان آ رہے ہیں آٹے کے، تو میرا مال ادھر ہی ہے۔ جب تلاشی لی اس کے گھر کی تو چوری کیا ہوا مال برآمد ہو گیا، مل گیا۔ اب یہاں سے مال ملتا ہے، چور وہی ہوتا ہے، چوری کا مال ادھر سے مل گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ یار سنو، میں چور نہیں، یہ مال میرے گھر سے ضرور ملا ہے لیکن میں چور نہیں، یہ مال میرے پاس طیمہ رکھ کے گیا ہے۔ اس نے آگے مجھے کہا یار اس کو رکھیں، کچھ دن کے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ اور کئی یہودیوں نے اس کی تصدیق بھی کی کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے، طیمہ مال لے کے آیا تھا، اسی نے رکھا ہے۔ ادھر طیمہ کے قبیلے والوں نے کہا کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، حضور کے پاس یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دونوں فریق پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حاضر ہوئے بنو ظفر کو پتہ لگ گیا تھا، لوگوں کو حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس کا اظہار کوئی کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے، بندہ پھر اپنے مفادات دیکھتا ہے، سائڈ ایک کی لیتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، آج تک ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک ہوتا بھی رہے گا۔ بنو ظفر کو پتہ چل چکا تھا کہ چور جو ہیں یہودی نہیں ہے، بلکہ یہ طیمہ نے ہی حرکت کی ہے، اسی نے چوری کی ہے۔ اب چونکہ قبیلے کا آدمی تھا، کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کی سائڈ لینے لگے، اس کا تحفظ کرنے لگے، لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ طیمہ کو ہر طریقے سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کے سامنے آ گئے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی خود ہی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر فیصلہ طیمہ کے خلاف ہوا
تو یہ بیچارہ تو ہلاک ہو جائے گا. اس کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے اور ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہیں رہے گی، اور یہودی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ صاف بری ہو جائے گا، تو اس طرح تو پھر یہ اسلام کی بھی بدنامی. اس قسم کی دلیلیں اور باتیں یہ حضور کی بارگاہ میں کرنے لگے. آج بھی کئی لوگ جب عدالت لگی ہوتی ہے تو جو روک نہیں نہ سکتے تو جج کے سامنے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ منع ہے. جج نے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے فیصلہ دینا ہوتا ہے، آپ کی باتیں سن کے اس نے فیصلہ نہیں دینا ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا خیال گزرا، صرف ذہن میں خیال آیا کہ بنو ظفر جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے، مسلمان جو ہیں سچ بول رہے ہوں گے. چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی، اور رب کائنات نے اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حال میں ہر جگہ اسی طرح رہنمائی فرمائی نا. ادھر کوئی معاملہ پیش آتا بڑا، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، وہی آ گئی جس سے ساری صورت حال کھل کے سامنے آ گئی. ارشاد ربانی ہوا کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق، جس کا علم یقینی ہے پکا سچا، اس کے مطابق آپ فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے. چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ احکام کے متعلق جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس کی تعبیر دکھا دینا سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس علم میں ظن و گمان کا احتمال نہیں بلکہ یقینی اور قطعی علم ہو چکا ہے، جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے. اب آپ خود انصاف فرمائیں کہ جس ذات قدسی صفات کے سامنے اللہ تعالیٰ ہر حجاب کو اٹھانے والا ہو، اس کے وسیع علم پر کچھ لوگ اگر اعتراض کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اتنا نہیں یا کم ہے یا حضور کو پتہ نہیں چلا، کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا کہ آپ ان خائنوں کی طرفداری نہ کریں کیونکہ آپ کی ذات عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں. پیارے کریم اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی ایسا کر لیا تو پھر انصاف کرنے والا حقیقی کون ہوگا؟ نہیں، آپ عدل انصاف آپ کے پاس ہے. انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان یہودی، آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، بے شک وہ یہودی کے حق میں چلا جائے. اور بارہا مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے فیصلے یہودیوں کے حق میں گئے نہیں. اگر انہوں نے کسی مسلمان نے مانا، حضرت علی المرتضیٰ مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، پھر حضرت بکر صدیق کے پاس چلے گئے، پھر حضرت علی کے پاس آئے اور مسلمان نہیں مان رہا تھا نا، تو یہودی نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا. پھر ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نے میرے حق میں. فرمایا اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس، تو فرمایا ایک منٹ ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار اٹھائی، واپس آئے، یہودی کا سر قلم کر دیا. اس نے کہا جو مسلمان کا کہ جو میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے، جو بکر صدیق کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ایسے کرتی ہے. تو فیصلہ یہودی کے حق میں سارے گئے. حق اور سچ کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. چنانچہ مولانا تھانوی نے بھی یہ بات کی ہے اس آیت کے ضمن میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حالت اور نہیں کے مجموعہ سے حاصل یہ ہوگا کہ جیسے اب تک آپ نے طرفداری کسی کی نہیں کی، آئندہ بھی نہ کرنا. اگرچہ خائن اور چور ایک تھا، بات بڑی توجہ والی ہے، خائنین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو چور لوگ ہیں نا، خیانت کرنے والے، بددیانتی کرنے والے، ان کی طرفداری نہ کیا کریں. ہم کو بھی منع کر دیا گیا نا، قیامت تک ہر مسلمان کو منع کر دیا گیا. تو چور تو ایک تھا، سب کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس کا قبیلہ بنو ظفر چونکہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا. تو جو بندہ بددیانت کی، چور کی، ظالم کی حمایت کرے گا وہ بھی چور ہوگا، وہ بھی ظالم ہوگا، وہ بھی اسی طرح کا ہوگا، اس کا جرم بھی اتنا ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ چوری ظلم اس نے کیا ظالم ہو، جو اس کی حمایت میں نکلے گا وہ بھی اسی طرح کا. تو منع کرنا، ایسا نہیں کرنا. اور اگر کوئی تھوڑی بہت دیکھیں یہ تھوڑی بہت غلطی بتائی، اگر کسی کی سائڈ ہو گئی ہے، یہ بھی اس سے اس کا دل ٹوٹا، تو فوراً کیا کریں؟
واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیشہ اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اس قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور جہاں بھی حق ہو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔